ماشاءاللہ آپ اس علم کے اس فن کے ماہر شخص ہیں۔ آپ کے استاد بھی اس کے بڑے جاننے والے ہیں۔ حضرت، ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد اس کا حاصل آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ کی رحمت سے، حضور کے صدقے سے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اس کے بہت بڑے ماہرین ہیں۔ ہم تو بس ان کے طالب علم ہیں۔ رحمۃ اللہ حضرت، ایک وبرکاتہ۔ سوال تھا کہ پیر کو پردے میں دیکھنا اور پیر کو بے پردہ دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کو پردے میں دیکھنا اور پیر کو بے پردہ دیکھنا، اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عام جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے پیر کو اس ظاہری صورت میں دیکھنا کہ جو وہ ہے، یعنی ذات پیر کو دیکھنا، ایک انسان کے طور پہ دیکھنا، اور ایک ہے اس کی حقیقت کو دیکھنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک اور سلسلے میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہم شاہ صاحب کا شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس سوال و جواب کے سیشن کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ کی کرم نوازیاں۔ بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے، تو ہم چاہیں گے اس کی ابتدا کریں۔ جی جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ حضرت، ایک وبرکاتہ۔ سوال تھا کہ پیر کو پردے میں دیکھنا اور پیر کو بے پردہ دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کو پردے میں دیکھنا اور پیر کو بے پردہ دیکھنا، اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عام جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے پیر کو اس ظاہری صورت میں دیکھنا کہ جو وہ ہے، یعنی ذات پیر کو دیکھنا، ایک انسان کے طور پہ دیکھنا، اور ایک ہے اس کی حقیقت کو دیکھنا کہ اگر ہم ایک انسان جو قرب کے درجے میں نہ بھی ہو، اسی کی حقیقت کو معلوم کر لیں، اب وہ حقیقت بتائی تو نہیں جا سکتی ہے، لیکن اسی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بندہ کتنا بڑا عارف ہو جائے۔ بے شک۔ اور اگر کوئی اپنے پیر انسان کامل کی حقیقت کو معلوم کر لے تو واہ سبحان اللہ۔ تو یہی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے کہ ذات پیر کو دیکھنا، ایک انسان کے طور پہ جو کچھ ان آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے وہ دیکھنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ تو ایک یہ ہے کہ پردے میں دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ پردے کے بغیر دیکھنا۔ حضرت، عملیات کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ ماشاءاللہ آپ اس علم کے اس فن کے ماہر شخص ہیں۔ آپ کے استاد بھی اس کے بڑے جاننے والے ہیں۔ حضرت، ان سب چیزوں کو کرنے کے بعد اس کا حاصل آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ کی رحمت سے، حضور کے صدقے سے ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اس کے بہت بڑے ماہرین ہیں۔ ہم تو بس ان کے طالب علم ہیں۔ دیکھیں، عملیات جتنے بھی ہیں نا، وہ ہم دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کرتے صحیح۔ ہیں۔ جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس سے ہم کسی چیز میں تبدیلی چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ہو جائے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔
تو اولن تو جو بھی عملیات کیے جاتے ہیں وہ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے عملیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا درجہ آتا ہے کہ جب ضرورت سے ہٹ کے اس کو آسائش وغیرہ کے لیے استعمال کرنا شروع کیا جائے، جیسے کوئی موکل، کوئی جن آ جائے جو میری خواہشیں پوری کرے، میرے سارے کام کر کے دے، تو یہاں پر جو ہے اکثر لوگ فتنے میں پڑ جاتے، یا یوں ہوتا ہے کہ یہی عملیات آپ کو روحانیات کی طرف لے جائیں۔ یہ کسی کو اتنا متاثر کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں، اسماء الہیہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے مسائل حل کر دیتی ہے، اب میں اور اس کے ذکر میں لگ جاؤں، اور اب میں اسے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ کروں بلکہ میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کروں۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ پہلے جو ہے وہ دنیا کا حصول تھا، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مقصد ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ مقصد الگ الگ سوچا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عملیات سے وہ دنیا اچھی کرنا چاہ رہا ہے یا آخرت اچھی کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آزمائش آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، آپ کتنے بڑے عامل ہوں، کتنا ہی عمل کیے میں، وہ آزمائش ضرور پہنچے گی۔ صحیح۔ آزمائش کا جو وقت لکھا ہے وہ وقت آپ نے آزمائش میں ہی گزارا۔ جب انبیاء کرام اس سے استثناء نہیں ہے، مستثنیٰ نہیں ہے، تو اب پھر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ مستجاب الدعوات تھے، وہ دعا کر کے آزمائش کو اسی وقت ہٹا سکتے، لیکن آزمائش کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جو آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں ہوتی، صحیح۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے معاملہ کہ کوئی آزمائش کے وقت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اس پہ اعتراضات کرتا ہے صحیح۔ کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے، جی۔ ہمارا کیا قصور ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اپنا اپنا ہے معاملہ کہ بارش جو ہے وہ سب جگہ گرتی ہے، کہیں وہ کیچڑ بن جاتا ہے، کہیں پہ سبزہ اگ جاتا ہے۔ بے شک۔ واہ۔ آ گئی سمجھ میں بات؟ حضرت یہ آیت الکرسی کے اعمال کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ آیت الکرسی کے اعمال میں میں نے پڑھا ہے کہ اس کا پڑھنے والے کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ جانے کی نیت سے قدم بڑھائے گا اس کا قدم عین وہیں پڑے گا، تو کیا واقعی ایسے اعمال کا تصرف اس کے اندر ہے؟ دیکھیں اسے جو ہے نا وہ طی الارض کہتے ہیں، زمین کا طے ہو جانا، کسی کے لیے زمین کا چھوٹا ہو جانا۔ تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جہاں جانے کی نیت سے قدم رکھتے ہیں، یعنی قدم بڑھاتے ہیں، پہلا قدم وہیں پڑتا ہے۔ واہ۔ تو یہ اس کو جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اعمال کے ذریعے سے نہ دیکھیں کہ یہ کس عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ آیت الکرسی سے بھی ہو سکتا ہے، سورہ اخلاص سے بھی ہو سکتا ہے، نادی علی سے بھی ہو سکتا ہے، چہل کاف سے بھی ہو سکتا ہے، اسماء برحتیہ سے بھی ہو سکتا ہے، حزب البحر سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی اسم سے بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اصل ہے کہ یہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے، یہ آپ کی اپنی روحانیت کھلی ہے، اچھا۔ یہ آپ کے باطن کا تصرف ہے اصل، اور جو وظائف ہیں یہ اس تصرف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک۔ کیا وظائف جو ہیں وہ آپ ذریعہ بھلے جو ہے وہ ہوائی جہاز سے چلے جائیں، آپ ٹرین میں بیٹھ کے چلے جائیں، آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں، جو ذریعہ آپ کے لیے لکھا ہوگا وہاں پہنچنے کا آپ اس میں پہنچ بیٹھ کے جائیں۔ چلے جائیں گے۔ صحیح۔
آئی نا سمجھ میں بات؟ اصل ہے اپنے باطن کے تصرف کو کھولنا. صحیح. آگے سمجھ میں بات؟ تو بڑے وظیفے نہیں ہیں، یعنی یوں کہا جائے کہ ہمیں بڑا وظیفہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون سا وظیفہ ہے جو بڑا ہے، جو مجھے زیادہ تصرف دے گا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے باطن کو کتنا کھول رہا ہوں، صحیح. میرا باطن کتنا اجلا ہو رہا ہے. میرے باطن میں کتنا نور پیدا ہو رہا ہے. صحیح. آئی سمجھ میں بات؟ تو سارا معاملہ یہ ہے کہ سارے تصرفات آپ کے اندر ہی ہیں، سارے روحانی قوتیں آپ کے اندر ہی ہیں. صحیح. وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب آپ اس کے قابل ہوں، اور وظائف، اذکار، مراقبے ان قابل ہونے کے ذریعے ہیں. ٹھیک. آگے سمجھ میں بات؟ صحیح. شیخ تو یعنی وظیفے کے اندر جو لوگ کمال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وظیفے میں جو کمال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کمال وظیفے میں نہیں، انسان کی خود کے اندر ہوتا ہے. وہ ذریعہ ہوتا ہے وظیفہ اس کمال کو کھولنے کا. صحیح. یہی کمال ہے وظیفے کا کہ وہ آپ کے کمال کو کھول دیتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. صحیح. آئی سمجھ میں بات؟ کیونکہ بہت سارے بزرگ ہیں جن کو طی الارض حاصل ہے، جی. لیکن کسی کو ایک وظیفے سے حاصل نہیں. صحیح. سب کا اپنا اپنا عمل ہے، صحیح. لیکن سب کو طی الارض حاصل ہے. کیسے؟ وہ سارا تصرف ان کے اندر ہے. صحیح. حضرت جیسے کہ آپ نے فیض کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے بات کی، تو ایک شخص ہے جو عام شخص جو پیر کے پاس آتا ہے، کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے فیض حاصل کرنے کے لیے، تو ایسی کیا علامات ہیں کہ اسے یہ پتہ چلے کہ مجھے پیر سے فیض حاصل ہو رہا ہے اور میری روحانیت بڑھ رہی ہے؟ یہ علامت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات پیر کے حوالے سے غلط بات کہہ کے وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پیر کے پاس سے فیض آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ فرمائیں. دیکھیں، فیض کے لیے اولاً جو ہے وہ شرط جو ہے محبت ہے. کیا؟ محبت. محبت ہے. اگر آپ کے دل میں محبت ہے نا، تو آپ ایک عام سے مراد جو پیر نہیں ہے، جو جی. صرف مسلمان ہے، اس سے بھی فیض لے سکتے جتنی اس کی استطاعت ہے. اچھا. اس کے اندر اگر اچھی عادتیں ہیں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو خود بخود آپ کے اندر بھی وہی اچھی عادتیں پیدا ہونے لگ جاتی. صحیح. سبحان. تو یہ فیض ہی ہوا نا اس کا. اور اب اسی کو بڑے درجے میں آپ جو ہے وہ کسی اللہ کے ولی سے لینا چاہتے ہیں کہ وہ صفات جو اس کے اندر ہیں وہ میرے اندر بھی پیدا ہوں. صحیح. یہی فیض ہے. اب اس کو اور درجہ کمال پہ دیکھیں تو اب وہ نور جو اس کے سینے پہ برستا ہے، جی. اس سے مجھے بھی حصہ ہو، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے کہ ابتداً جب آپ محبت سے اس کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، یا اگر آپ دور ہیں جی. تو تصور میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، جس کو تصور شیخ کہتے ہیں. تو اب یہ کائنات جو ہے نا، اس میں فرق نہیں کرتی، روحانیات اس میں فرق نہیں کرتی کہ آپ کی یہ حاضری جو ہے یہ حقیقت میں ہے یا تصور آتی ہے. واہ. وہ اس کو حضوری ہی مانتی ہے. سبحان اللہ. تو اب جو ہے اس کی جو اچھی صفات ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ میں پیدا ہونے لگیں گی. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اولاً تو اطمینان قلب، دوسرا خود بخود آپ کو اپنی عادتیں تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے. صحیح. پہلے جس جن عادتوں کو پیدا کرنے کے لیے کسب کرنا پڑتا تھا، محنت کرنی پڑتی تھی، تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار بڑی مشکل سے ہو رہی ہیں جی. اچھی صفات پیدا، اب وہ بڑی آسانی سے ہونا شروع ہو جائے.
کچھ الفاظ منہ میں ایسے آئیں گے کہ بعد میں وہی آپ پیر صاحب کو کہتے ہوئے سن لیں گے. واہ. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو پیر صاحب کے اندر ہیں وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. صحیح. اسی کو آپ فیض کہتے ہیں. یہی پہلے ظاہری طور پر ہوگا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ یہ باطن کی طرف چلا جائے گا اور پھر وہ باطنی تبدیلیاں بھی آپ محسوس کریں گے. پھر وہ جو تصرفات ہیں ان کے پاس وہ منتقل ہونا شروع ہوگا. پھر ہر لمحے جو ان کے سینے پر نور کی برسات ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے آپ کو حصہ ملنے لگے گا. سبحان اللہ. تو یہ ایک جو ہے نا مسلسل چلنے والا سلسلہ. اولاً کیا ہے کہ اگر میں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہوں جو بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ یار یہ تو ولی بھی نہیں ہے، میں پھر بھی جو ہے نا اس کا ادب، احترام مومن تو ہے نا، اسی کے ناطے میں اس کا ادب کروں، بالکل ہے نا. تو ادب سے انشاءاللہ کچھ ملے گا. صحیح. کیا ادب سے کریں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کر ہی آئیں گے. خالی ہاتھ یہ سب کچھ لٹا کے نہیں آئیں گے. واہ. تو ادب ہے اور پھر محبت ہو جائے تو پھر تو فیض ہی فیض. سبحان اللہ.